وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، پہنچا، لیکن کبھی ہوتا ہے علماء مراجع کہتے ہیں ذو البہجہ سے بھی منسوب ملا، اللہ تعالیٰ کچھ حاجتیں کسی خاص میں پوری کرتا ہے. کہتا ہے مولا اگر یہ شفا نہیں ملی، بس ابھی جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ بچے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی اور کہتا ہے کہ بابا مجھے کچھ نور نظر آ رہا ہے، مجھے مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے. ابھی تو عباس کی رخصت پڑھ رہے فقط. میں نے کہا نا 123 بن کا مرضی ہے. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. اچھا عباس آ رہے ہیں تو کیسے لکھیں؟ کہتے ہیں تشریف یوں ہی عہد، تشریف عہد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ. لفظ بھی آگے پیچھے نا، تشریف عہد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ، خیبر میں اسی شان سے آئے تھے، ہتھیار اسی دھت سے سجائے تھے ید اللہ. یعنی کافی تکرار ہو رہا ہے لیکن برا نہیں محسوس ہو رہا، کیونکہ یہ انیس کا کلام ہے. کہتے اچھا لکھتے رہے. میں اس کے بعد علم پہ لکھا، رخصت پہ لکھا، کہ اب میں سراپا پہ کیا لکھوں؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام کہتے تحریر سراپا پہ جو مائل ہوئی خاطر یعنی سوچ. اب میں سوچ رہا ہوں تحریر سراپا پہ جو مائل ہوئی خاطر، حوران مضامی کی صدا آئی کہ حاضر. اچھا یہ واقعی معجزہ میں دیکھ رہا ہوں. وہ بچے کے جو نہیں سمجھ پاتے معمولاً اشعار کو اتنا انوالو نہیں ہو پاتے، میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے ہل رہے ہیں، یہاں پر وہ محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ مضمون سخت ہے. یہ وہ لکھنے والے کے خلوص کا نتیجہ ہے. یہ جب کوئی لکھے نا امام کی خاطر فقط. مجھے بتلائیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ دین است حسین دی پناہ، آگے پورے مجمع کو شعر یاد ہے. کوئی اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا کوئی اور شعر اٹھ کے سنائے؟ کوئی نہیں یاد نا؟ آپ میرے ایک سوال کا جواب دینا، ان اشعار کے ذریعے سے خواجہ نے حسین کو پہچانوایا ہے یا ان کے صدقے میں حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ حوران مضامی کی وقت ہو گیا. آپ کی کیا سماعتوں کا کیا کہنا؟ آپ کے میر انیس کا کیا کہنا؟ مرزا دبیر کا کیا کہنا؟ ان کے آباء و اجداد کا کیا کہنا؟ ان کی امہات کا کیا کہنا؟ کیا محبت اہل بیت اور عظمت اہل بیت اپنے بچوں میں راسخ کی ان آباء و اجداد نے؟ کیا احترام راسخ کیا؟ کیا وفا راسخ کی؟ کیا تسلیم راسخ کی؟ فیض آباد کے ثبوتوں کو سلام. آئے کیا عرض کروں. حوران مضامی کی صدا آئی کہ حاضر، پر جس کی طرف دیدہ حق بھی ہوئے ناظر. اب میری حق بین نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ان حوران مضامی سے کسے منتخب کروں؟ کہتے ہیں تشبیہ کے لائق نہ کوئی شے ہوئی آخر. اب تشبیہ کچھ بن نہیں پا رہی. کہہ رہے کہ میں اچھا اب تشبیہ جب یہاں تک پہنچا دیا بن سمیٹے کیسے؟ بیت کیسے لکھیں کہ میں تشبیہ کے لیے کوئی لائق ہے ہی نہیں شے. حوران مضامی بھی آ جائیں، وہ الفاظ کے جو حور کی طرح سے ہیں وہ بھی آ جائیں، تب بھی تشبیہ ہو نہیں پا رہی. تب کیا کریں؟ کہتے دل نے کہا کیوں امر فضولی میں یہ قد ہے، یعنی کیوں ایسا کام کر رہے ہو جو تمہارے بس میں نہیں ہے. اگلے جملے میں جواب دیا، دل نے کہا کیوں امر فضولی میں یہ قد ہے، دی عقل رسانے یہ گواہی کے سند ہے. میں چاہے جملہ نہیں پہنچا سکا لیکن میں اس بات کو پہنچاتا ہوں. دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام جو تمہارے بس میں نہیں کر کیوں رہے ہو. دی عقل رسانے یہ گواہی کے سند ہے. عقل نے کہا کہ یہی تو دلیل ہے عباس کی فضیلت کی کہ جو تم حوران مضامی بھی آ جائیں، انیس جیسا شاعر بھی ہو. عقل کہہ رہی ہے کہ تمہارے جملہ 6 میں سے مجھ سے سن لیجئے گا. پھر کہتے ہیں اپنے آپ سے کہتے ہیں کیا لکھے گا تو شاہ کے شیدا کا سراپا، کیا لکھے گا تو شاہ کے شیدا کا سراپا، ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا. جو بھی لکھے گا وہ ادنا ہے، ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا. دشوار ہے عباس سے آقا کا سراپا، آسان ہے کچھ حسن کے دریا کا سراپا. آسان ہے کوئی حسن کے دریا کیسے، اب کچھ بچا ہی نہیں، اب کس سے میں تشبیہ دوں، عباس کا سراپا لکھوں کیسے. بہتر کوئی شے اور ہے نور ازلی سے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہنا.
بہتر کوئی شے اور ہے نور ازلی سے؟ تشبیہ جب اس نور کو دیجئے تو نازک ہے تیرا وقت یار ایک منٹ مجھے کہنا تھا مجھ کو خدا کہہ دیا میں نے مگر میرے ساتھ رہیے گا. حقیقت یہ ہے کہ جو رازق الازل والابد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. خالق ازل و ابد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن وہ عطا وہی کرتا ہے جو اہل بیت کے صدقے میں تقسیم ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت کے سارے خزانے اللہ کے پاس سے تقسیم ہوں گے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. رسول اللہ کے لیے مولا علی نے کہا کہ مجھے رسول نے علم ایسے دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اور علی نے عباس کے لیے کہا، حدیث موجود ہے کہ ان العباس زق العلم زقا. رسول اللہ نے علی کو ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو سکھاتا ہے. علی کہتے ہیں عباس کے لیے کہ میں نے عباس کو ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. یہ ہے عباس. کیوں کسی اور جنس کی مثال نہیں دی؟ کسی اور جنس کی مثال نہیں دی، نہ مولا علی کے معاملے میں نہ مولا عباس کے معاملے میں کسی جنس کی مثال نہیں دی گئی. کیونکہ اور بھی تو جنسیات ہیں نا کہ جو کچھ غذا کھاتی ہیں، پھر وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، دودھ بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتی ہیں. یہ مثال نہیں دی گئی. بس بات پہنچ گئی. میں معذرت چاہتا ہوں اگر زحمت سماعت ہوئی ہو، لیکن جس طرح سے آپ سن رہے تھے اور جو سینکڑوں مومنین آن لائن سن رہے ہوتے ہیں ان تک بات پہنچانا ضروری ہوتی ہے. آج کے جشن میں دو باتیں بڑی اہم اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایک، اپنے بچوں کو وہ عظمت اہل بیت سکھلائیں کہ پورے وجود سے وہ جھک جائیں الفاظ کی ادائیگی تک میں. دوسرا، عباس علیہ السلام کی زیارت سے سیکھنا کیا ہے؟ اصل زندگی میں راضی اس وقت ہوں جب وہ 5 عقیدے مل جائیں آپ کو. جہاں کہیں کوئی کمی ہو راضی نہ ہو. یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے بچے کو دے دیا کسی سلیکٹڈ سکول میں پڑھا دیا بس بہت ہو گیا. نہ، اپنے آپ سے پوچھیں میں نے 5 عقیدے دیے کہ نہیں دیے بچے کو؟ ٹھیک ہے. فقط حسین نہیں کہ جن کی آمد پر رسول اللہ نے گریہ کیا. علماء بیان فرماتے ہیں جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہ اس لیے میں نے ماما اتار دیا احترام اس ذکر میں، کہ جب عباس کی آمد ہوئی اور بالکل وہی منظر تکرار ہوا کہ علی نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک آغوش رسالت میں نہیں آ گئے، ویسے ہی شیر حیدر کرار ہے، عباس نے اس وقت تک آنکھیں نہ کھولی. ام البنین کہتی ہیں کہ یا امیر المومنین یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. علی نے کہا حسین کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. یہاں عباس آغوش مادر سے آغوش امامت میں آئے. حسین ابن علی کی آغوش میں عباس نے آنکھیں کھولی اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ حسین ابن علی. بعض ذاکرین علماء قدیمی ذاکرین وہ بیان فرماتے ہیں کہ گویا اس وقت عباس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا. یہ استعارہ تھا اس بات کی طرف کہ مولا ہاتھوں کا نذرانہ اور ہدیہ تو ابھی سے قبول فرما لیجیے گا. پھر یہ ہاتھ قیامت تک کے لیے حسین کے ہو گئے. جہاں عباس کا علم بلند ہوتا ہے گویا حسین کا علم ہے. سبحان اللہ. حسین کا کوئی جلوس، حسین کا کوئی امام بارگاہ علم ابو الفضل عباس کے بغیر مکمل نہیں ہے. تصور ہی نہیں ہے کسی امام بارگاہ کا. آپ نے امام بارگاہ دنیا میں دیکھے ہوں گے جہاں پر کچھ اور تبرکات، مثلا یہاں پر ماشاءاللہ کربلا سے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج سے منسوب جھولا آیا ہوا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ جھولا تبرک میں ہو، بعض جگہوں پہ نہ ہو، بعض جگہوں پہ اور تبرکات تابوت رکھا ہو یا نہ رکھا ہو. لیکن دنیا کا کوئی امام بارگاہ دیکھا ایسا حسین کا امام بارگاہ ہو اور عباس کا علم وہاں پر موجود نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. تو گویا ہاتھوں کا نذرانہ پیش کر دیا کہ مولا اب یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے حسین کے ہیں. اور اس کے بعد یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو. تو جب وقت آخر تھا میرے مولا کا، اس وقت بھی فرمایا تھا کہ مولا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون آ چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سے جاتے ہوئے بھی آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں. اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں شب جمعہ کی وجہ سے ہو گیا. اللہ اکبر. کس منہ سے کوئی تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بستیر نکالے. عباس نے حسین کو دیکھا اور آخری الوداع کہہ کے عباس رخصت ہو گئے. بس عزیزوں، گویا وقت ولادت عباس بھی علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرا یہ فرزند وہ ہے. اللہ اکبر. اگر میں زبان حال سے کہوں تو میری بیٹیوں کے پردے کا محافظ عباس ہے، بچوں کا سکا عباس ہے، باب الحوائج عباس ہے. سبحان اللہ.
ایک عراقی کی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے. میں نے کہا نا یہ شاعری پہ نہیں کہا تھا, فقط خطابت میں نہیں کہا تھا کہ باب رضا باب جواد سب عباس. ایک عراقی کی ویڈیو یوٹیوب پہ, اس کا بیٹا مریض تھا, وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, پہنچا کتنے حرم میں گیا ہوگا عراق میں, لیکن کبھی ہوتا ہے علماء مراجع کہتے ہیں ذوالبہجت سے بھی منسوب ملا, اللہ تعالیٰ کچھ حاجتیں کسی خاص حرم میں پوری کرتا ہے تاکہ وہ صاحب حرم کی عظمت و جلالت سامنے آتی رہے. تو وہ آیا مولا رضا کے حرم میں اور دعا مانگتا تھا, کئی دن گزر گئے, شفا نہیں ملی, آخری دن رہ گیا تھا, کہتا ہے مولا بس اب میں جا رہا ہوں. ہوتا ہے نا کبھی شکوہ کر لیتا ہے ایک مومن, محبت آمیز شکوہ, کہ مولا ہر جگہ چلا گیا, سب سے آخر میں گویا مایوس ہو کر آیا ہوں, کیا آپ کے در سے بھی مایوس چلا جاؤں گا, اور اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے پاس کوئی در بچتا نہیں ہے, میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا. طبیبوں نے جواب دے دیا ہے, اور پھر وہ وہاں پر آخر میں مولا کی آخری الوداعی زیارت کی نکلنے لگا, کہتا ہے مولا اگر یہ شفا نہیں ملی تو میں بس حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا, میں چلا جاؤں گا ویسے ہی عراق. چلتے چلتے آخر میں اللہ جانے کیا خیال آیا, زری پہ دیکھا اور کہتا ہے کہ اے مولا رضا, آپ کو آپ کے چچا ابو الفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. یہ معرفت کی صدایں ہیں, یہ جو آنسو بلند ہو رہے ہیں. آپ کو آپ کے چچا ابو الفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ, میرے بیٹے کو شفا دیں. بس ابھی جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ بچے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی اور کہتا ہے کہ بابا مجھے کچھ نور نظر آ رہا ہے, مجھے مولا رضا کے حرم کی روشنی نظر آ رہی, مجھے ذریعہ مطہر امام رضا علیہ السلام نظر آ رہی ہے. یہ ایک دو نہیں, سینکڑوں واقعات. اب سمجھ میں آ گیا ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ پاس ہے. جب حضرت حجت کے پاس کوئی پہنچے عارف, اور انہوں نے دیکھا کچھ خطوط رکھے ہیں جنہیں چومتے جاتے ہیں, کچھ خطوط رکھے ہیں الگ سے, کہ مولا یہ کیا ہے, کہ یہ وہ خطوط ہیں جو امام زادوں نے مجھ تک بھجوائے حاجتیں. کہ مولا یہ انہیں چومتے کیوں ہیں, کہ یہ وہ خط ہیں جو میرے چچا ابو الفضل عباس کے صدقے میں حاجتیں مجھ تک پہنچ, ان کے لیے خاص اہتمام ہے. حضرت حجت چومتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں. آپ سمجھ میں آ گئے امامت کا رشتہ کیا ہے. بس واضح ہو گئی بات. بس عزیزوں, شب جمعہ تھی اس لیے میں نے باتیں عرض کر دی اور آپ کی صدائیں بھی بلند ہو گئیں. ہاں بس اتنا ضرور تھا, آپ نے ہمیشہ عباس کا علم دیکھا ہے یا نہیں؟ کبھی بھی آپ نے تابوت عباس نہیں سنا ہوگا. کبھی بھی آپ نے حسین کا تابوت ہوتا ہے, اکبر کا تابوت ہوتا ہے, قاسم کا تابوت ہوتا ہے, لیکن عباس کا تابوت, اس لیے کہ عباس کا لاشا وہ تھا جو اٹھایا نہیں جاتا. وصیت کر دی تھی کہ مولا میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیجیے گا, اس لیے کہ بچے بہت امید, سبحان اللہ, کہ ایسے کسی کی امید نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی امید. چلیں غازی کی خدمت میں ان کی بھتیجی شہزادی سکینہ کا واسطہ پیش کرتے ہوئے, کل ایک مومن کے لیے دعا کروائی تھی جن کی ہارٹ سرجری تھی, آج ان کا میسج آیا شکریہ کا, اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بہت زیادہ بہتر الحمدللہ محسوس کر رہا ہوں. یہ جشن امام حسین, 3 شعبان 4 شعبان ان تاریخوں کا صدقہ, شب جمعہ بھی ہے, اتنی عظیم رات ہے. کچھ مومنین نے تو مجھے پکڑ پکڑ کر انڈیویجولی کہا ہے, الگ الگ طرح کی سینکڑوں حاجات لے کر آئے میں. میں چاہتا تھا کہ ایک طرح سے بھرپور جشن ہو, اس کے بعد دعا ہو, اس لیے میرے ہاتھ جڑے میں محسوس نہ کیجیے گا. تھوڑا سا اگر میں نے کہ 133 مرتبہ جو آج ذکر ہے وہ ضرور پڑھیں شب جمعہ. ہم یہاں پر 3 مرتبہ پڑھیں اجتماعی طور پر, ٹھیک ہے, اور آقا امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ پھر ختم کریں گے, جو دعائے فرض ہے امام زمانہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس صدقے سے ہم جائیں گے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ تک, تو امام زمانہ علیہ السلام ضرور عطا فرمائیں گے. آپ اپنی اپنی ساری دعاؤں کو ذہن میں رکھ لیجیے گا, پہلے مل کے 3 مرتبہ پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق اخیک الحسین, یا کاشف الکرب عن وجہ اور بہتر, اکشف کربی بحق اخیک یا کاشف الکرب عن وجہ اکشف کربی بحق اخیک الحسین. حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا, آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ ہے, میرے غموں کو بھی دور فرما دے مولا. جو جو حاجات ہیں اسے قبول فرما لے, مریضوں کو شفا عطا فرما دے, بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے, جو کسی ویزا کی کسی اور تنگی میں ہے پروردگار باب الحوائج کا صدقہ آج کی رات اس کی مشکل کو حل فرما دے. مومنین نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں سے جو آثار ہیں بڑی امید لے کر آئے ہیں باب الحوائج کے حرم میں. یعنی یقین جانیے گا عراقیوں کا بھی دستور ہے کہ حسین کے حرم میں جا کے حاجت مانگتے, کسی بھی مصلحت کی وجہ سے پوری نہ ہو سکے تو پھر آتے ہیں عباس کے حرم میں, اور عباس کے حرم میں جا کے کہتے ہیں کہ مولا آپ باب الحسین ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ پہنچا دیجئے گا میری اس حاجت کو آقا عبداللہ حسین السلام کی خدمت میں. تو ہر امام کے حرم کا دروازہ ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام مل کے کہہ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہی عظم البلا
فرح الغطاء وانكشف الغطاء سبحان الله وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب يا محمد يا علي سبحان اللہ داہنے بانے جہاں بیٹھے ہوئے مل کے یا محمد یا علی ایک بیانی فإنكما كافران وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب یا مولانا یا مانگنے کا موقع ہے مل کے الغاث ادرکنی 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين متوجہ زیارت وارثہ